بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فرمایا کہ مہینہ بڑی ہی برکت اور رحمت کا ہے۔ اگر حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی قوت اور توفیق عطا فرمائے کہ حقوق واجبہ ادا ہوتے رہیں اور معاصی سے اجتناب رہے، یہی بڑی دولت ہے۔ اس سے آگے کی تمنا کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ ان کی ذات سے تو سب کچھ امید ہے۔ بڑے رحیم اور وہ تو ناقصین کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ طلب شرط، بندوں کو بھی چاہیے کہ جیسے کچھ ہیں برے بھلے دربار میں پیش ہو جایا کریں اور اپنی وسعت اور قوت سے کام لیں، پھر تو وہ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ارادہ اور ہمت بڑی چیز ہے، اس کی برکت سے بڑا سخت سے سخت کام سہل اور آسان نظر آنے لگتا ہے۔ جہاد کیسی سخت چیز ہے کہ جان کے لالے پڑتے ہیں، مگر ہمت اور ارادہ اس کو بھی سہل کر دیتا ہے۔ خصوصاً معاصی سے اجتناب بہت ضروری ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اور زمانے میں تو لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جہاں رمضان شریف شروع ہو گئے گنجا و شطرنج کثرت سے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہلانے اور دن گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ بندے خدا قرآن کی تلاوت کی ہوتی، ذکر اللہ میں مشغول ہوا ہوتا، کسی نیک مجلس نیک صحبت میں بیٹھا ہوتا، مگر کچھ بھی نہیں کرتے۔ آزادی کا زمانہ ہے، کسی کا ادب نہیں، خوف نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جملہ معاصی کو ترک کرنا چاہیے، خواہ معاصی ہاتھ یا پیر کے ہوں، آنکھ کے ہوں، کان کے ہوں، زبان کے ہوں، قلب کے ہوں، اور یوں ترک معاصی اس ہی ماہ کے لیے خاص نہیں، وہ ہر وقت ہی بچنے کی چیز ہے، مگر اس ماہ میں اتنا اور ہے کہ جیسے اعمال صالحہ پر اجر و ثواب زیادہ ہے، گناہ پر بھی سزا بھی زیادہ ہو۔ یہ تو حضرت تقریباً 1 صدی پہلے فرما کر گئے ہیں۔ اب 1 صدی کے بعد تو اور کیا کیا حالات کتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں، سب واقف ہیں۔ مسلمان اس وقت اتنے سخت حالات سے گزرنے کے باوجود بھی گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی سخت ضرورت ہے، چاہے طاعت نہ ہو لیکن گناہ بھی نہ ہو، اس کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نیکی نہیں کریں گے، نفل اعمال نہیں کریں گے تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن گناہ خدا نخواستہ کیا ہم نے، وہ بھی خاص طور سے اس ماہ مبارک میں، تو جس طرح حرم شریف میں ثواب بڑھ جاتا ہے، 1 نماز کا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں گناہ کا بھی ویسا ہی عذاب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس ماہ مبارک میں بھی جیسے 1 فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کرنے سے بھی وہ گناہ بھی بہت زیادہ عذاب کی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہر مومن کی حفاظت فرمائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے۔ مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں، وہ فرما رہے ہیں حضرت کہ یہاں اس پر بڑا زور اور تاکید تھی کہ معاصی سے بچنے کا اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ آدمی ہمت و عزم سے کام لے۔ محض وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی، بغیر عزم کی طاقت کو کام میں لائے گناہوں کا ترک اور اصلاح ممکن نہیں۔ اسی سلسلے میں فرمایا، ہمت سے اگر انسان کام لے تو گناہوں سے بچنا اور اپنی اصلاح کا کوئی بھی مشکل نہیں، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے۔ اور رہنے سے یہ مراد نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر، ملازمت کو استعفیٰ دے کر، زراعت بند کر کے اس کے پاس جا پڑو، بلکہ اگر وقت ملے تو اس کے پاس گاہے گاہے جانا بھی چاہیے، اور خط و کتابت سے ہمیشہ اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیں۔ جو کچھ وہ تعلیم کرے اس پر کاربند رہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ بدون صحبت کامل اور بغیر اس سے تعلق پیدا کیے کام بننا مشکل ہے۔
گو غیر ممکن نہیں مگر شاذ و نادر ضرور ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ظاہر اور باطن دونوں کی درستی میں لگو اور کسی مرد کامل کی خدمت میں اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ بغیر جوتیاں سیدھی کیے ہوئے کامیابی آسان نہیں۔ آخر طبیب کے پاس جا کر علاج کیوں کراتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ مرض سے نجات اور تندرستی بغیر طبیب کے پاس جائے نہیں حاصل ہو سکتی، تو وہ امراض جسمانی کا معالج ہے اور یہ امراض روحانی کا معالج، مگر ایک کی ضرورت میں تو کسی کو بھی کلام نہیں اور دوسرے کی ضرورت میں کلام، کیا بات ہے؟ بچے فرق کیا ہے؟ ہم لوگ بڑوں سے پہلے تو تعلق قائم کرتے نہیں، اور جب کم کر بھی لیتے ہیں تو حالات کی اطلاع نہیں کرتے۔ اپنے حالات کی اطلاع کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ شیخ جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا تو شیخ کیسا ہوگا؟ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اپنے حالات کی خود ہم اپنی طرف سے اطلاع کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر کی بیماریاں جو ہم کو نظر نہیں آتی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کبر ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں نظر نہیں آتی۔ ہماری جسمانی بیماریاں تو ہم کو نظر آ جاتی ہیں، محسوس ہو جاتی ہیں کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیر میں تکلیف ہے، یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان فکر کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن روح کی بیماریاں، دل کی بیماریاں جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی، حالانکہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ یہ بیماریاں سخت ہوتی ہیں اور خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور دل بادشاہ ہے جسم کا، وہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریوں سے ہماری آخرت وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماریوں سے تو بہت سے بہت موت آئے گی اور ایک دن آنی ہے، لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، اس سے ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے، جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی فکر بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن عام طور سے یوں ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف بہت زیادہ کمی ہے، تو اپنے حالات کی اطلاع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیخ کے پاس رہنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے سب حالات کو اطلاع ہو رہی ہوگی، کیسے ہو جائے گی اطلاع؟ کوئی وحی کا سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو اب تو کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، تو اب کیسے اطلاع ہو جائے؟ تو اپنے حالات کی اطلاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، نفس کو بھی صوفیہ کے ہاں قلب و روح جیسے باطنی لطائف میں شمار کیا گیا ہے۔ گو داعی الی الشر ہے، یعنی اپنی اس اصل کے اعتبار سے یہ برائیوں اور معاصی کی طرف میلان رکھتا ہے، اور قلب و روح کی لطائف کی اصل نیکی و طہارت بیان کی جاتی ہے۔ ان کا ناصاف ہونا گناہوں کی تلیس کی وجہ سے عارضی ہے، جبکہ نفس کا مطمئنہ ہونا یعنی اللہ کی اطاعت پر راضی و مائل ہونا عارضی ہے، ریاضت سے مجاہدے سے دبا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سالکین کو دھوکہ ہو جاتا ہے، بعد مجاہدے کے اگر اپنے اندر امور طبیعیہ مذمومہ یعنی برے میلانات اور خواہشات کا اثر پاتے ہیں، اس سے مجاہدے کے بیکار ہونے کا گمان کر بیٹھتے ہیں، اور اکثر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی سے تعطل اور عمل کا ترک ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق ذمیمہ یعنی برائی کے نفسانی تقاضے اور میلانات بھی زائل ہو جائیں یا بالکل ہی فنا ہو جائیں، تو بھی درجات اور ثواب کس چیز پر مرتب ہوں؟ ثواب تو اسی بات پر کا ہے کہ نفس سے گناہ کا تقاضا کیا اور آدمی نے اللہ کے حکم کی خاطر اس کو دبایا۔ ہاں اگر اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ ان کی اقتضاء پر عمل کرنے کو بآسانی ترک کرنے کی قوت راسخ ہو جائے تو مقصود حاصل ہے۔ آدمی جب لگا رہتا ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے برے مطالبوں کو پورا نہیں کرتا، تو کچھ مدت کے بعد نفس کا زور کم ہو جاتا ہے اور معاصی سے بچنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ طریقت میں اسی کا نام رسوخ و تمکین ہے، یہی استقامت کا عالی مقام ہے۔ اس کے بعد بھی گو کبھی کبھی نفس منازعات بھی کرے تو اس پر غلبے کی سعی میں لگا رہنا چاہیے۔ بس طالب کی یہ حالت ہونی چاہیے
یعنی راہ سلوک میں تراش و خراش بہت ہے، لہٰذا مرتے دم تک 1 منٹ کے لیے بھی بے فکر مت ہو۔ مجاہدوں سے ہمارے اندر سے بیماریاں تھوڑی سی دب جاتی ہیں تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور بے فکری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بے فکری بہت مہلک ہے، بہت مہلک۔ آخری سانس تک جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، جب تک جو ہے نفس بھی اور شیطان بھی دونوں ہمارے ساتھ میں ہیں، جب تک ان دونوں سے چھٹکارا نہیں، جب تک یہ دونوں سے بھی چھٹکارا نہیں، تو جب تک چھٹکارا نہیں ہے اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتے ہیں، تو ہم کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہی ہوشیار رہنا چاہیے۔ نفس تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اژدہا ہے، یہ اژدہا ہے۔ اژدہا اگر ہمارے ساتھ میں ہو تو کبھی ہم غافل رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم چوکنا رہتے ہیں اژدہا سے، کب کس وقت ڈس دے ہم کو پتہ نہیں، تو اسی طرح ہم نفس سے بھی ہمیشہ آخری سانس تک اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اہل اللہ ہمیشہ کسی نہ کسی شیخ سے جڑے رہے۔ خود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے سر پر کسی نہ کسی بڑے کا سایہ رکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ صاحب سے رجوع ہوئے، ان کے بعد غالباً حضرت عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوئے، اور ان کے بعد مختلف حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے کا سایہ اپنے سر پر ہمیشہ رکھیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، ایسا کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ لو کہ اب گر گیا ہے، بس بہت خطرناک اس کی حالت ہو گئی۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں اسی ادھڑ بن میں لگا رہتا ہوں، ہمیشہ میں اسی ادھڑ بن میں لگا رہتا ہوں کہ میری یہ حالت کیسے درست ہو گیا ہے، میری یہ حالت کیسے درست ہو۔ تو اہل اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نفس سے کبھی بھی بے فکر نہیں رہتے، اور اس کی اصلاح کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب میں اتنے لوگوں کا، ہزاروں کا مرید ہوں، شیخ ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، اور بلکہ زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اور زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اور زیادہ ہوشیاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اہل اللہ کبھی اپنے نفس سے غافل نہیں رہتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا تھا کہ ایک بزرگ کا آخری وقت آیا، وہ غنودگی کی کیفیت تھی، تو غنودگی میں کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو لوگوں کو قریب میں تھے جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ابلیس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ جب تک آخری سانس ایمان کے ساتھ ہمارے جسم سے نہیں نکل جاتی، جب تک بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی۔ اور ہر ایک کے پاس ابلیس آتا ہے آخری وقت پہ، ہر ایک کے پاس آتا ہے، اور ہر ایک کو اسی وقت بہت زیادہ زور لگاتا ہے، بہت زیادہ زور لگاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو فکر عطا فرما دے، جو حضرت بار بار فرما رہے ہیں، طلب پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنی طلب ہوگی، فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ہم کیا پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تک؟ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، تو وہ خود ہی کھینچ لیتے ہیں، وہ اسی کو جذب کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو سسرال سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے حقوق پامال ہونے کا، تو اس کا خیال رکھنا ایسا نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے
الحمدللہ کبھی میرے قلب میں وسوسہ تک نہیں آتا کہ میں نے یہ کیا، بلکہ اس وقت اپنے بزرگ یاد آتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب انہی حضرات کی جوتیاں کا صدقہ ہے، اور شعر پڑھا کرتا ہوں۔ ایسی مستی اور مدہوشی شراب کا اثر نہیں تھی، مستوں پر جو اثر کیا ساقی کی اس چشم مستانہ نے کیا۔ یہ بات ہے کہ مجھ کو دعائیں بہت ملی ہیں اور ہر قسم کے بزرگوں کی دعائیں ملی ہیں، یہ سب اس کے ثمرات ہیں۔ اس میں بعضے وہ بھی تھے جو بدعتی کہلاتے تھے مگر تھے اللہ اللہ کرنے والے، ان کی بھی دعائیں ملی ہیں۔ وہ بدعتی بزرگ بھی ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں، ان میں تدین تھا، اب تو فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اہل اللہ سے دعائیں کرایا بھی کرو اور خود بھی لینے کی کوشش بھی کرو۔ کافی عرصہ پہلے، تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت ناظم صاحب وعدکاتہم سے میں عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے، تو حضرت بھی موڈ میں تھے، کہا کہ دعا کرائی نہیں جاتی لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی لی جاتی ہے۔ تو جب سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھا کہ بھئی یہ کیسے لی جاتی ہے؟ کہا کہ ایسا کام کرنا جس سے ان کے دل سے دعا خود میں خود نکلے، اس میں وہ دل سے نکلتی ہے اور اثر رکھتی ہے، دل سے نکلتی ہے اور اثر رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات میں سو گئے، اور صبح میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے تو استنجا کے لیے گئے، تو واپس آ کر دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش ہوئے اور اس وقت دعائیں دی، وہی دعائیں ان کو کام آ گئی اور مفسر قرآن بنے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے بس۔ خاص طور سے اہل اللہ جو باتیں بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے سے ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کی فرمانبرداری کرنے سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ملفوظ ہے حضرت کا۔ فرمایا کہ موت کے وقت تو بہت سے خطرات یعنی برے وسوسے اور خیالات قلب میں آ سکتے ہیں، مگر مضر صرف وہی خطرات ہیں، مطلب وسوسے ہیں کہ جو اپنے خود سے اختیار کیے ہوں۔ مطلب وساوس کا آنا برا نہیں ہوتا، وساوس کا لانا یا جو وساوس آتے ہیں اس پر عمل کرنا برا ہوتا ہے۔ لیکن وساوس کا آنا، لوگ بولتے کہ ایسے وسوسے آ رہے، ایسے وسوسے آ رہے، ایسے وسوسے آ رہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کو آتے تھے، صحابہ کو بھی آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آتے ہیں ایسے ایسے وساوس کہ ہم کو بیان کرنا جل کر کوئلہ ہو جانا اچھا ہے اس سے بیان کرنے سے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، لیکن وہ برے وسوسوں پر عمل کرنا برا ہے، اس لیے کہ وسوسوں کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور عمل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی لیے عمل کریں گے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ تو وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ مگر جو مضر صرف وہی خطرات ہیں، وہی وسوسے ہیں جو اپنے قصد سے اختیار کیے ہوں، مطلب اس پر عمل کیے ہیں، اور جو بلا قصد اور بلا اختیار ہوں مضر نہیں۔ یہ خطرات بھی تفصیل ہے۔ باقی سب سے زیادہ سخت جو چیز اس وقت خطرناک ہے جب حب دنیا ہے، اور وہ وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں جب انہماک ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے تو اس کے چھوٹنے کا وقت جو کہ موت کا وقت ہوتا ہے، زیادہ اندیشہ ہے کہ چھڑانے والے سے عداوت نہ پیدا ہو جائے، جو کفر ہے۔ مطلب کون چھڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بلانے ہی سے تو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت خدا نخواستہ ایسی باتیں ذہن میں یا کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، وہ کفر ہو جاتا ہے۔
اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو یعنی حب دنیا کو مغلوب کرتا رہے، اس کے خلاف استحضار کرتا رہے، یعنی دل میں اس کو یاد کرتا رہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا تو بہت کم مختصر اور حقیر ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مضر یا اندیشہ نہ ہوگا۔ اجی مسلمان اعتقاداً تو دنیا کو برا سمجھتا ہی ہے، مگر اس اعتقاد کو استحضار کے درجے تک یعنی اس حال تک پہنچا دیا چاہیے کہ دل میں یہ بات اور احساس ہر وقت موجود رہے کہ دنیا بری شے ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہوتا ہے، جن کے سلب ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت ظہور ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس وقت کی فکر ہونا چاہیے، بالخصوص اپنے قلب کو محبت دنیا سے بالکل خالی رکھنا چاہیے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا بھی بہت اچھا طریقہ وہ صحبت کاملین ہے، بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو ان کے دل کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے جب ہم اپنے دل کو ان کے دل کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ تو دلوں کے ایک دل کے دوسرے دل سے حضرت فرماتے تھے کہ راستہ ہوتا ہے، اسی لیے صحبت ضروری ہے فرماتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا، اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا اس وقت اپنے معائب کو مستحضر کرے، مطلب اپنے اندر جو عیب ہے ہر ایک کے اندر ہے، بغیر عیب کے تو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنے معائب کو مستحضر رکھیں، مطلب سوچا کریں۔ یہ قسم کا مجاہدہ ہے، چند روز تعب یعنی مشکل ہوگا، مگر پھر انشاءاللہ تعالیٰ سہل ہو جائے گا۔ متقدمین کے علاج ان رذائل کے باب میں بہت سخت ہیں، بڑے بڑے مجاہدے بیان کیے گئے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے آسان نسخوں سے علاج ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمت ضرور کرنا پڑتی ہے، باقی اگر کوئی کچھ اور کرنا ہو چاہتے ہیں تو اس کو کوئی علاج نہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کوئی اچھا کام ہم سے ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، تو شکر اور تکبر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے فرماتے تھے۔ فرمایا کہ طریق میں مقصود یعنی اللہ کا قرب و تعلق خاص حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک مشکل اور ایک سہل، تو سہل کو کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کچھ مجاہدہ بھی درکار ہے۔ فرمایا مجاہدے سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ مشقت یا سختی میں پڑھو۔ مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک کنواں یہاں مدرسے میں ہے اور ایک جلال آباد میں ہے، جو یہاں سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، تو کیا آپ اس کو افضل سمجھیں گے کہ وہاں سے آپ وضو کے لیے پانی لایا کریں؟ حالانکہ بقول آپ کے اس میں مجاہدہ ہے۔ سہل کو چھوڑ کر شاخ مشکل کے پیچھے پڑنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ مجاہدات و ریاضت مقصود بذات تھوڑا ہی ہے، ہاں مقصود کے حصول میں معین اور مددگار ہے۔ اصل چیز تو مقصود تک پہنچ جانا ہے۔ ایک اور مثال یاد آئی، پہلے زمانے میں ریل موٹر ہوائی جہاز نہ تھے تو لوگ چھکڑوں اور بیلوں سے سفر کرتے تھے، کس قدر دشواریاں ہوتی تھی، وقت صرف ہوتا تھا، راستے میں خطرات کا سامنا ہوتا تھا، بڑا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ اب ریل موٹر ہوائی جہاز کی بدولت ہر طرح پر سفر میں سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ اس سہولت کو چھوڑ کر دشواری کو پسند کرے تو کیا اس کو محمود کہیں گے؟ فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ میں قرض دار ہوں، کوئی مؤثر وظیفہ بتلا دیجیے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں نے خدا کو مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، بندوں کا تعلق حق جل جلالہ شانہ سے بہت ہی ضعیف ہو گیا ہے۔ اس باب میں لوگوں کے عقائد نہایت ہی خراب ہے، اور اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی وہ ہے کہ اگر وظیفہ قرآنی آیات کا کوئی اور وظیفہ بتا دیا گیا ہو تو اس سے کام نہ ہوا تو پھر آیات الہیہ سے بدگمانی بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب جاہل و عاملوں کی بدولت ہو رہا ہے، ان کے یہاں ہر کام کے لیے وظائف ہی کی تعلیم ہوتی ہے، اہل نااہل بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے علاوہ بتلانے کے وقت ایسے طرز سے کہتے ہیں کہ ایسا اطمینان دلاتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس پر پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔
یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات الہیہ میں بھی کوئی اثر نہیں، پھر ایسی بدگمانی کا مقتضا تو یہ تھا کہ دعا ہرگز قبول نہ ہوتی۔ آج ہم لوگوں سے مانگنے کا بھی سلسلہ بہت بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے، دعا کا رواج ہی بہت کم ہو گیا ہے، دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ ہر موقع کی دعا ہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بتایا ہے، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ بس ہم مانگنا چھوڑ دیے، اور مانگتے بھی ہیں تو بس عربی میں آ گئی سو دعائیں جو رٹی ہوئی ہیں، زبان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس وہی جیسا حضرت والا داماد برکاتہ ہم فرما رہے تھے کہ چابی والی دعا۔ تو چابی والی دعا سے کیسے کام چلے گا؟ بیٹری والی دعا سے نہیں، لجاجت کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر، جیسے بعض فقیر ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑتے ہیں، وہ کسی طرح جیب میں ہاتھ ڈالوا کر چھوڑتے ہیں، لگ جاتے ہیں، پیچھے ہی لگ جاتے ہیں۔ ویسا ہی ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، خوب رو رو کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، پوری امید کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اب تو رونا بھی ہم کو آتا نہیں، دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ بس رونا بھی نہیں آتا۔ حالانکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیج کر سب سے پہلے رونا ہی سکھایا تھا، لیکن بڑے ہوتے اسی کو بھول جاتے، اسی کو بھول جاتے۔ بچہ دیکھو رو رو کر ماں باپ سے کیسی باتیں سب منوا لیتا ہے، تو جیسا ایسا بڑا ہوتا رہتا ہے پھر غرور اور تکبر آ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رونا وہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے 2 آنسو کے قطرے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، 7 سمندر بھی اگر اس آگ پر ڈالے تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس آگ پر، لیکن ندامت کے 2 آنسو وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں ہیں، یا اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما دے جو موسلا دھار برسنے والی ہوں، برسنے والی ہی بھی نہیں فرمایا، موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرمایا۔ کتنا برسے؟ اتنا برسے کہ دل میرا سیراب ہو جائے، دل میرا سیراب ہو جائے، اتنا برسے۔ رونا تو کئی وجوہات سے، کئی طریقوں سے بھی ہوتا ہے، مطلب انسان دنیا کے لیے روتا ہے، یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، ہمیشہ ناشکری کے آنسو تو روتے ہی رہتا ہے، لیکن ندامت کے آنسو، ندامت کے آنسو، اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو، اللہ کے خوف میں نکلے ہوئے آنسو، یہ بہت کام کے آنسو، بہت کام کے آنسو۔ تو اتنا برسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا برسے میری آنکھیں کہ دل میرا سیراب ہو جائے، اس سے پہلے کہ ان آنکھوں سے خون برسے، ان آنکھوں سے خون برسے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ دوزخ میں دوزخیوں کے آنسو بہتے 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 اب وہ آنسو ختم ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اتنا مسلسل روئیں گے، مسلسل اتنا روئیں گے کہ یہ جو آنسو نکلتے ہیں وہ جگر کا خون کنورٹ ہو کر پانی کے ذریعے سے نکلتے ہیں، پانی بن کر نکلتے ہیں۔ تو اب وہاں پر اتنا مسلسل رونے کی وجہ سے اب وہ کنورژن ہونے کا ٹائم نہیں ملے گا، مطلب تبدیل ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اب وہ ڈائریکٹ خون نکلنا شروع ہو جائے گا آنکھوں میں سے، آنکھوں سے ڈائریکٹ خون نکلنا شروع ہو جائے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ داڑیں انگارے بن جائیں، وہ دوزخیوں کے داڑ جو ہے وہ انگار کے ڈلے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس سے پہلے یہاں رو لیں، یہاں کا رونا ہمارے کام آئے گا، مرنے کے بعد آنکھ بند ہونے کے بعد کا رونا ہم چاہے برسہ برس روتے ہی رہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ عمل یہاں کا کام آئے گا، مرنے کے بعد کا کوئی عمل کام نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور
یہ مہینہ تو بہت ہی خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ تو خاص دعائیں مانگنے کا ہے. اس وقت سارے عالم میں مسلمان بہت ہی کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، تو ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، دوست احباب کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خاص مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. جتنا مانگے کم ہے، جتنا مانگے کم ہے. اور ایک بات بہت خاص حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور تجربہ بھی ہوا، کہ مانگنے سے جتنا اللہ تعالیٰ کا جلد قرب نصیب ہوتا ہے، اتنا قرب کسی اور عمل سے نہیں ہوتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مغز ہے، ساری عبادتوں کا مغز ہے. اسی لیے فرمایا کہ مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے مانگنے سے ہمیشہ مانگتے رہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ کوئی کام بھی کرنے کا ہو تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ اس کو آسان کر دیجئے، پورا کرا دیجئے، قبول کر لیجئے. یہ باتیں کہا کرو. کوئی بھی کام ہو. یہاں تک کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اٹھ کے اب نماز پڑھنا ہے تو یہ کہہ کے کرو. تو جب اللہ تعالیٰ سے بار بار جب مانگنے کا ہمارا تعلق ہو جائے گا تو اتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوتے جائے گا، اتنا جلدی قرب ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.